أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 to 135 ہم نے تلاوت کی ہے، اور آپ بھی قرآن کھول کے اس کو سنتے رہیے اور خوب اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 ماہ 10 دن۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ وہ کریں اپنے دل میں نیکی کے ساتھ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے بہت زیادہ باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس میں جو کچھ تم اشارہ کرو، تعریض کرو، یعنی نکاح کے پیغام دینا تم چھپاؤ اپنے دلوں میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان سے تذکرہ کرو گے لیکن ان سے وعدہ نہیں کرو گے چھپ چھپا کر، مگر یہ کہ کہو تم ان سے کوئی بھلی بات، اور تم عزم نہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا تم بچ کر رہنا اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا ہے جن کے شوہر مر جاتے ہیں، جن کی شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، اور عدت جو ہے ان کی کتنا ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اس 4 ماہ 10 دن میں نہ وہ نکاح کر سکتی ہے، نہ نئے اور اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ میک اپ کا کوئی بھی سامان استعمال کر سکتی ہے، نہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، نہ زیورات کا استعمال کر سکتی ہے، کریم وغیرہ، تیل لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تمام چیزیں اس کے لیے یہ منع کر دی گئی ہیں۔ وہ سوگ میں ہوتی ہے اور عدت گزارنا ہے، اس دوران وہ کسی جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے، باہر نکل بھی نہیں سکتی ہے، اسی کے شوہر کے گھر میں رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آج سانہِ سوسائٹی مز ات پہ بڑ یہ لاپرواہی گژھان، پتہ نیران اتھے پہ پلو تہ لاگان زن تہ اوسمتٕے کینٛہہ، یہ گناہ کبیرہ۔ خانداری خاطر ضروری گژھِ خانداری خاندار گزریومت آسہِ تس خاطر ضروری کہ سہ گژھِ پننہِ گھرِ بہن، نئے پلو، میک اپ وغیرہ وغیرہ یم تمام چیز تس خاطر منع آسان، لاگن چھنہ جٲیز کہین تہ۔ تو پتہ یم ساتن تہذ عدت گژھِ پوٗرٕ پتہ یم چیز منع ٲسۍ آمٕتۍ کرنہٕ، یعنی نئے پلو لاگن، پان سجاوُن، میک اپ کرُن، یم تہ یم چیز چھِ پتہ تس خاطر حلال گژھان۔ اگر سہ یژھان آسہِ بیاکھ نکاح کرُن سہ ہیٚکہِ بیاکھ نکاح تہ کٔرِتھ۔ تو بیاکھ چیز یُس خۄدایَن یتھ آیہِ کریٖمس خاص پٲٹھۍ فرمٲومٕژ چھِ بیٚیہِ، سُہ چھُ یہِ زِ تِمن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ ؤنِتھ کہِ تُہۍ کٔرِو نکاح، نکاحُک پیغام دیُنٕے چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ غلط۔ یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز خانداری یُس زِنٛدٕ آسہِ خاندار، تسٕنٛز خانداری ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ ؤنِتھ کہِ ژٕ کر سا نکاح، یِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھِ اَکہِ قٕسمٕچ کٲنٛسہِ ہٕنٛز خانداری آسان یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ عدت چھِ آسان گُزاران، لہٰذا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اور أمِس تہِ کانٛہہ پٲغام دیُن
نکاح ونن یہ چھن جائز کہتے اوش اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ لا تعظموا ولا تعظموا عقدۃ النکاح یوتاں عدت بگیس برابر تہ گژھو وار پتہ آسن اللہ تعالیٰ چھ زانان دلن ہن چھ زانان دلن مز کیا خیال چھ کیا سوچ چھ یوان اللہ تعالیٰ چھ تمن خوب زانان لہذا دلن ہن سوچ تہ گژھن ٹھیک آسن اور زبان ہند بول یم کت اس ونان چھ تم تہ گژھن شرعی طور درست صحیح آسن بی اللہ تعالیٰ سٹھا بخشن ہار اللہ تعالیٰ سان گناہن بخشان یہ برداشت کرن وول تہ اگر سو انتقام ہینس پہ سزا دینس پہ تیل ہیک نہ انسان یتھ دنیاس مز زند روزت کینہ تہ اور انسان ہیک نہ یتھ کائناتس پہ پنن زندگی گزارت کینہ تہ مگر اللہ تعالیٰ سن ذات چھ برداشت کرن واجی بخشن واجی سو سان گناہن بخشان سان غلطین سان کوتہین عفو درگزر کران اوے چھ دہ دہ کڑان لہذا اس پہ خدا سن نافرمانی کریں کہیں اور یم گناہ گمت تمن پہ اس معافی منگن پن رب گھس رٲضۍ کرن خوش کرن اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق یہ آج سورہ شریف سورہ بقرہ تفسیر سلسل سے چلان اس ساری روزو اس میں شریک زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور خود بھی اس سے خوب فائدہ اٹھائیں ہم اسی لیے یہ کرتے ہیں تاکہ قرآن جو اللہ کا ہے اس سے ہمارا رابطہ ہو جائے تعلق ہو جائے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے خوب شیئر کریں اور خود بھی سنیں عمل بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.